یا آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں یا پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. اصل میں وہ ٹوپی پر علی لکھا ہوا ہے, ہم لوگ اوپر بیٹھے ہیں, وہ ٹوپی نیچے ہو رہی ہے, تو یا کرسی دے دیں ادھر ہو جائے, نظروں سے اوجھل ہو جائیں یا کرسی لے لیں, درود شریف پڑھنے آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام علی نیچے ہو اور غلامان علی اوپر ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضور کا نام نیچے ہو. اسی طرح لوگ نیچے بیٹھ کے نعت شریف پڑھتے ہیں اور ہم لوگ کرسیوں پہ ہوتے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا ہو, ذکر نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے نعت خانوں کو چاہیے یا تو کھڑے ہو کے پڑھیں یا تو وہ بھی کرسی پہ بیٹھے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں سادات بیٹھے ہیں کرسی پہ, تو ہم تو سادات نہیں ہے تو ہم کیوں کرسی پہ بیٹھے ہیں. ہم نے کہا کہ جب تو ذکر رسول کرے تو پھر یہ تیرا حق ہے کہ تو سب کے برابر بیٹھے. وجہ یہ ہے کہ جب حضور نعت پڑھواتے تھے تو ممبر پہ حسان کو بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے. یعنی کہ ذکر رسول کرنے والا اتنا بلند کر دیا حضور نے کہ خود حضور زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی نعت پڑھنے والے کو ممبر پہ بٹھایا. تو ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنے دن آپ لوگوں کے درمیان رہے نہ رہیں, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے. اور اپنے بزرگوں کے ادب کے معاملے میں کہیں پر آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ادب ہی ایمان ہے, ادب ہی اسلام ہے, ادب ہی دین ہے, ادب ہی مذہب ہے, ادب ہی مسلک ہے. بے شک سب کچھ. اگر پورا دین سمیٹ لیں اور کہیں کہ اس کو 2 لفظوں میں بیان کریں تو آپ اس کو کہہ دیں کہ الدین کلہ ادب. ہمارا پورا دین ادب ہی ہے, اور جس کو جو ملا ہے ادب سے ملا, اور جس کی جب بنی بگڑی ہے بے ادبی سے. یاد رکھنا اللہ رب العزت کی عبادت میں کروڑوں کوتاہیاں ہو جائے اللہ تعالیٰ نظر انداز فرماتا ہے, لیکن اگر ادب میں کوتاہی ہو جائے پھر وہ برداشت نہیں فرماتا, وہ تو ضائع کر دیتا ہے. دیکھتے نہیں آپ کہ جو شیطان بنا ہے اس سے کوتاہی عبادت میں نہیں ہوئی تھی. یاد رکھنا عبادت میں کوتاہی ہو تو بندہ گنہگار ہوتا ہے, اور اگر ادب کا منکر ہو جائے تو پھر وہ گنہگار نہیں بلکہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے. تو اس کا بہت خیال کرنا. محفل ہو, کتابیں ہو, بزرگان دین ہو, سادات کرام ہو, علماء کرام ہو, کوئی اللہ والا ہو یا کسی کو بھی نسبت ہو اللہ والوں سے, اس کا ادب کرنا. اس لیے کہ ادب وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک محنتیں نہیں لے جاتی. غوث پاک کو ادب لے گیا, غریب نواز کو ادب لے گیا, مخدوم سمنا کو ادب لے گیا, مسعود سالار غازی کو ادب لے گیا, محبوب الہی کو ادب لے گیا. آپ کے سامنے اگر میں وہ واقعات پڑھوں تو عنوان ہی ختم ہو جائے, رات ختم ہو لیکن بات ختم نہ ہو, تو آپ کا جو عنوان آپ نے دیا وہ ختم ہو جائے گا, دوسری باتیں شروع ہو جائے گی. اس کا خیال رکھ. ہمارے بزرگوں کی تو عادت یہ تھی کہ اگر کسی کا نام محمد ہوتا تو بھی اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دے. میں ایک بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹرین میں, اے سی کی ہماری ٹکٹ تھی, اور وہ واقعی بزرگ تھے. بزرگ کہلانے والے میں نے بہت دیکھا, لیکن واقعی بزرگ میں نے بہت کم دیکھا اپنی زندگی میں. بزرگ کہلانے والے بہت دیکھا, لیکن واقعی بزرگ میں نے کم دیکھا. اے سی میں, سیکنڈ اے سی میں ہماری ٹکٹ تھی اور ہم لوگ چڑھے, تو ہم نے دیکھا کہ میں اور وہ دونوں, تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اگر سیکنڈ اے سی میں ٹکٹ ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کو جب وہ آرام سے سونا مل جائے. تو ایسے میں ایک اجنبی آدمی ہم سے پہلے موجود تھے وہاں, ہم سے پہلے وہ موجود تھے. تو جیسے ہم لوگ گئے تو وہ جو صاحب تھے ہمارا حلیہ دونوں کا دیکھ کر کے وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ الٹی ہاتھ کی طرف بیٹھے. تو بزرگ نے پوچھا تمہارا نام کیا تھا؟ میرا نام محمد ہے. فوراً بزرگ اٹھے, اٹھ کر کے میں کہ تم الٹی ہاتھ کی طرف نہ بیٹھو بلکہ تم سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھو. سبحان اللہ. حالانکہ ان کی کوئی داڑھی وغیرہ بھی نہیں تھی, ایک عام سا آدمی تھا, وہ عام سا لڑکا تھا. اور وہ بزرگ وہ انہوں نے سیدھے ہاتھ کی طرف بٹھایا
اس کے بعد پھر جب سونے کی باری آئی جی تو یہ تھا کہ بھائی اوپر کون سوئے گا نیچے کون سوئے گا. تو انہوں نے فرمایا سید اس کو بول کہ یہ اوپر سوئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ دن کا وقت ہے, ابھی چائے والا پانی والا چلائے گا, نیند میں خلل ہوگا, تو آپ اوپر سو جاؤ گے نا تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا, کوئی آنے جانے والا میٹر بھی نہیں رہے گا. بیٹے اس کا نام محمد ہے, میں اس کو نیچے کیسے سلاؤں؟ یہ انہوں نے فرمایا ہے. تو یہ بزرگوں کا حال ہوتا ہے. اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے, اور کوئی ہمیں کچھ بھی کہے جی ہمیں ادب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں ادب کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.